بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اردو کے لیکچر نمبر 14 کے ساتھ آپ کی اردو کی معلمہ آپ کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں۔ طالبات، امید ہے کہ آپ بالکل عافیت سے خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ آج کے لیکچر میں ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے، اور وہ نیا سبق جو ہے وہ ایک نظم ہے جو آپ کی اقرا اردو 2 یعنی اقرا اردو کی جو کتاب ہے آپ کی، اس کے صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 13 جو ہے وہ نکال لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے تھوڑی معذرت بھی کہ میری آواز کی خرابی کے باعث شاید عین ممکن ہے کہ آپ کو کچھ باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہ آئیں۔ بہرحال میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو تمام کام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کی نظم ہے، اور وہ نظم کا جو عنوان ہے وہ ہے محنت کر تو۔ ٹھیک ہے، اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ محنت کر تو۔ اب آپ کو الفاظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس نظم میں کس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہوگا۔ اس نظم میں جو ہے وہ محنت کرنے کی طرف جو ہے وہ راغب کیا گیا ہے۔ تو آئیے میں تحت اللفظ میں اس نظم کی بلند خوانی کر رہی ہوں۔ تحت اللفظ سے مراد یہ کہ بغیر سر بغیر لے کے جو ہے وہ میں اس نظم کی بلند خوانی جو ہے وہ آپ کے سامنے کروں گی۔ مکڑی نے کیا جالا تانا، کیسا اچھا تانا بانا، آخر اس نے کیوں کر جانا، اس سے ملے گا مجھ کو کھانا، جس نے مکڑی پیدا کی ہے اس نے اتنی عقل بھی دی ہے، روزی کا کیوں تجھ کو غم ہے، مکڑی سے بھی کیا تو کم ہے، جب تک تیرے دم میں دم ہے، ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے، سیکھ لے بابا علم و ہنر تو، محنت کر تو، محنت کر تو۔ ٹھیک ہے، تو طالبات آپ نے دیکھا کہ اس نظم میں مکڑی کی مثال کے ذریعے جو ہے وہ شاعر نے محنت کرنے کی طرف راغب کیا ہے۔ جیسے دیکھیے پہلے بند میں جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ مکڑی نے کیا جالا تانا، کیسا اچھا تانا بانا، یعنی مکڑی نے جو ہے وہ جالا کیسا بنایا ہے اور کتنی خوبصورتی سے اس نے جالے کے ایک سرے کو دوسرے سرے سے جوڑا ہے، آخر اس نے کیوں کر جانا، اس سے ملے گا مجھ کو کھانا، یعنی اس سے آخر اسے کیسے پتہ چلا کہ جب وہ یہ جالا بنائے گی تو اسے جو ہے وہ اس سے کھانا ملے گا، یعنی مکڑی جو ہے وہ اپنے شکار کو اس جالے میں پھانس لے گی اور پھر اس جال میں پھنسے ہوئے شکار کو وہ کھائے گی۔ تو جس نے مکڑی پیدا کی ہے، یعنی جس نے اس مکڑی کو پیدا کیا ہے، اس نے اتنی عقل بھی دی ہے، اس نے ہی اس مکڑی کو یہ عقل دی ہے کہ وہ جالا بنائے، اور اسے جالا بنانے کا طریقہ بھی جو ہے وہ اس بنانے والے نے بتایا ہے، سمجھایا ہے اسے، اور اسے پتہ ہے کہ اسے کس طریقے سے اپنا جالا بنانا ہے اور کس طریقے سے اس میں اپنے شکار کو پھانسنا ہے۔ روزی کا کیوں تجھ کو غم ہے، اب شاعر جو ہے وہ انسان کو کہہ رہے ہیں وہ کہ تجھے کیوں غم ہے کہ تجھے روزی یا روزگار یا کھانا نہیں ملے گا، تجھے اس بات کا غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مکڑی سے بھی کیا تو کم ہے، کیا تم مکڑی سے بھی کم ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم تو ان سے بہت بڑھ کر ہو، جب تک تیرے دم میں دم ہے، جب تک تمہارے اندر طاقت ہے، تمہاری سانس چل رہی ہے، تمہارے جسم میں تمہارے ہاتھ پاؤں میں طاقت ہے، ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے، اور اگر تمہارے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے، یعنی اس میں شاعر نے ایک طرح سے تعلیم کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے کہ اگر انسان تعلیم یافتہ ہو، اس کے پاس کوئی ہنر ہو تو وہ اسے کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خود جو ہے وہ وسیلے بنا دیتا ہے۔ سیکھ لے بابا علم و ہنر تو اس میں شاعر راغب کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں اس بات کی کہ تم جو ہے علم و ہنر سیکھو، علم حاصل کرو، کوئی کام سیکھو، اپنے اندر طاقت پیدا کرو، محنت کر تو، محنت کر تو، تمہیں محنت کرنی چاہیے کیونکہ تم مکڑی سے بہت بڑھ کر ہو۔ جب ایک چھوٹی سی مکڑی جو ہے وہ اتنا بڑا جالا بنا کر اور اپنے آپ کو کھانا پہنچانے کا، پیدا کرنے کا انتظام کر لیتی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور تمہارے لیے کیا مثال ہو سکتی ہے کہ تم بھی اپنے لیے کچھ کرو۔
اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ تم محنت کرو۔ آئیے طالبات اب فرہنگ میں اس نظم سے میں موجود نئے الفاظ کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر اس نظم کے معنی جو ہے موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے الفاظ، دیکھیے سب سے پہلا لفظ ہے جالا۔ جالے کا مطلب کیا ہے؟ باریک ریشوں کا جال جو مکڑی اپنے ارد گرد تانتی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے جالا بنا ہوا۔ اس کے بعد ہے تانا بانا۔ تانا بانا کا مطلب ہوتا ہے بنائی کرنا، لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ تعمیر کرنا یا بنانا۔ دم کا مطلب کیا ہے؟ سانس یا جم، ٹھیک ہے نا طالبان؟ تو یہ جو ہے یہ ہو گئے اس نظم سے متعلق جو ہے وہ الفاظ معنی جو آپ نے ابھی پڑھی ہے۔ اب ہم اس نظم کے عملی کام کی طرف جو ہے وہ عملی کتاب کا جو کام ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ طالبات اپنی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 41 یعنی 41 جو ہے وہ کھول لیجئے۔ یہاں پر آپ کو اس سبق سے متعلقہ سوالات جوابات جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ کا سوال نمبر 1 دیکھیے، جالا تانا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ نظم میں جو شاعر نے بولا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جالا تانا سے شاعر کی مراد جالا بنانا ہے۔ دیکھیے ہم نے تانا کا مطلب پڑھا نا، تانا کا معنی کیا تھا؟ بنائی کرنا یا پھر تعمیر کرنا۔ تو جالا تانا سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ جالا بنانا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے آپ کا، مکڑی جالا کیوں بناتی ہے؟ تو ہم نے نظم میں پڑھا نا میرا بیٹا کہ مکڑی جالا کس لیے بناتی ہے؟ کہ اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جی، اس کو بالکل اپنا کھانا چاہیے ہوتا ہے، اس لیے وہ جالا بناتی ہے۔ تو مکڑی جالا کھانا حاصل کرنے کے لیے بناتی ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اب دیکھیے اگلا سوال، دیکھیے سوال نمبر 3، اللہ نے مکڑی کو کیا دیا ہے؟ مکڑی کو کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو یہ عقل دی ہے کہ وہ جالا بنائے تاکہ اپنا کھانا حاصل کر سکے۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ اللہ نے مکڑی کو جالا بنانے کے لیے عقل دی ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے آپ کا، شاعر اس نظم میں کیا پیغام دے رہا ہے؟ یعنی وہ کیا بتانا چاہتے ہیں اس نظم کے ذریعے؟ تو شاعر اس نظم میں علم و ہنر سیکھنے اور محنت کرنے کا پیغام دے رہا ہے، ٹھیک ہے طالبات؟ تو یہ آپ کے عملی کتاب کے سوالات جوابات ہوئے۔ آئیے اب ہم عملی کتاب کے صفحہ نمبر 42 یعنی 42 کے کام کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 42 پر دیکھیے طالبات، سوال نمبر 2 ہے آپ کا، اس نظم کے ہم آواز الفاظ لکھیے، یعنی آپ کو 2 الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں۔ تو تانا، تانا جو ہے اس کا ہم آواز لفظ کیا ہوگا؟ کھانا، جانا، لانا، اور اس کے علاوہ جی ہاں بالکل آنا، ٹھیک ہے، دانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے غم، غم کے ہم آواز الفاظ کم، دم، تھم، جم، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے آپ کا، نیچے دیے گئے، نیچے کچھ جانوروں، پرندوں اور انسانوں اور کیڑے مکوڑوں کی رہنے کی جگہیں دی گئی ہیں، آپ ہر ایک کو اس کی جگہ تک پہنچا دیں۔ یعنی اوپر جانوروں اور پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے نام لکھے ہیں اور نیچے ان کے رہنے کی جگہ کا نام لکھا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کالم میں جو جانور یا جو پرندے کا نام لکھا ہوا ہے اس کے سامنے اس کے رہنے کی جگہ آپ نے لکھ دینی ہے۔ تو پہلا دیکھیے، سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے شیر۔ شیر کس جگہ رہتا ہے؟ جی بالکل کچھار میں رہتا ہے۔ اسی طرح شاہین جو ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ چٹانوں میں رہتا ہے۔ کچھوا کہاں رہتا ہے؟ سمندر میں رہتا ہے۔ انسان کہاں رہتا ہے؟ گھر میں رہتا ہے۔ چڑیا کہاں رہتی ہے؟ گھونسلے میں رہتی ہے۔ اب کچھ میں نے آپ کو کر کے بتا دیے ہیں اور باقی جو اگلے کالم میں دیے ہوئے ہیں یہ آپ خود سے کر لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ایک نئے کام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔